دو جملے عرض کرنا ہے، میں چونکہ تفصیلات زیادہ ہیں لہذا میں تفصیلات کی ساری چھوڑتے ہوئے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی جس کی پہچان کروائے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی پہچان کروائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین آقا کی عظمت کو ملاحظہ کریں۔ اور ایک نازک سا جملہ، اور آپ نے روز اربعین سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، میرا نوجوان طبقہ ایکٹیو ہے، لیکن میرے نوجوان بھائیوں یہ یاد رکھنا سوشل میڈیا کا دور ہے، نام حسین سے سوشل میڈیا کو اتنا بھر دو کوئی دوسرا پیج کھولے تو صرف حسین ہی نظر آئے، دوسری شخصیت نظر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ تھا اسی سال روز اربعین کا، اور تقریباً 4 سے 5 برس کا بچہ تھا، نجف سے کربلا مشی کرتے ہوئے حرم مظلوم کربلا تک پہنچا۔ تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ آیا حرم مظلوم کربلا تک۔ زیارت کی مظلوم کربلا کے حرم کے فرنٹ گیٹ پہ، مین گیٹ پہ آنے کے بعد تھک گیا، بیٹے کو گود میں بٹھالا اور دروازے کا ٹیکا لگا کر سو گیا۔ اب جب حرم کے خدام نے یہ دیکھا تو اسے بیدار نہیں کیا، اسے اٹھایا نہیں، بلکہ اسے ہوا دینے لگا، پنکھا جھلنے لگا۔ اگر آپ متوجہ تو ایک جملہ کہوں، یاد رکھیں جب آقا حسین کے حرم کا خدام اتنا مہربان ہے تو اس کا آقا کتنا مہربان ہوگا، اس کا آقا کتنا مہربان ہوگا۔ بس تو آپ متوجہ ہوں، یقین جانی گرمی بہت زیادہ ہے، شدت کی گرمی، لیکن ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا۔ ایک کمسن بچی تھی اسی سال روز اربعین جو زائر مظلوم کربلا کی خدمت گزاری کر رہی تھی، لوگوں کو پانی پلا رہی تھی، کھانے کھلا رہی تھی، اور مظلوم کربلا کے زائر نجف سے کربلا جا رہے تھے پیدل۔ اس بچی نے ایک بزرگ چچا سے سوال کیا، یہ بتائیے ہمیں جب یہ زائر مظلوم کربلا کے زائر کا اتنا احترام ہو رہا ہے تو کیا جب زینب بی بی شام سے لٹ کر کربلا آئی تھی تو زینب بی بی کا احترام اسی طریقے سے ہوا تھا، استقبال اسی طریقے سے ہوا تھا؟ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، وہ بزرگ زار و قطار رونے لگے، تڑپ کر رونے لگے، بے چین ہو کر بے قرار ہو کے رونے لگے۔ وہ بچی سوال کر رہی، معصوم بچی ہے، 4 یا 5 برس کی ہے۔ تو اس کے بعد وہ بزرگ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ وہ بچی دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، چچا جان آپ ہی بتا دے جب زائر حسین کا اتنا استقبال ہے، کیا جب زینب بی بی شام سے لٹ کر کربلا آئی تھی بی بی زینب کا استقبال ہوا تھا؟ ایک مرتبہ وہ بزرگ کہتے ہیں زار و قطار روتے ہوئے، نہیں بیٹی، زینب کا استقبال اس طریقے سے نہیں ہو پایا تھا، بلکہ زینب کا استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری تھا اور کوئی دوسرا زینب بی بی کا استقبال کرنے والا نہیں تھا۔ ارباب غم، ارباب ماتم، سنو کہ آپ پہلے تبرک کی زیارت کرو گے، وہ سرکار باب الحوائج کے عالم مبارک کی شبیہ کی زیارت کرو گے، لیکن ہے ارباب غم، ارباب ماتم، احساس کی دنیا میں میں 2-3 فقرے کہوں، آپ یقین جانو احساس کی دنیا میں بچوں کی بڑی آس تھی، بڑا آسرا تھا، بچوں کو، بیویوں کو آسرا تھا۔ یہی جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا 28 رجب کو کربلا کے لیے، تو ایک مرتبہ جناب ام البنین بی بی ہیں، یاد رکھیں کربلا کو ماؤں نے بڑا سجایا ہے۔ میرا لاکھوں سلام ان ماؤں پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی راہ میں اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، آقا حسین پہ اپنی گود کے پالوں کو قربان کر دیا۔ ارباب اذا بس ایک روایت پڑھوں گا، عالم کی زیارت کر لینا۔ ارباب غم آپ متعدد بار سنتے رہتے ہیں وہ روایت، لیکن وہ فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا نا تو ایک مرتبہ جناب ام البنین مادر عباس قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں جناب ام البنین کا بھی بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے جناب ام البنین کی۔ نوجوان بھائیوں، اگر آپ کبھی مشکلات میں گرفتار ہونا، شہزادی ام البنین کا ایک مجرب عمل ہے جو ضرور انجام دینا، ایک تسبیح صلوات پڑھنا اور جناب عباس
عباس کی ماں ام البنین کو ہدیہ کرنا اور دعا کرنا، انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ارباب غم، باب الحوائج کہا جاتا ہے جناب ام البنین کو، حاجتوں کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ جب قافلے کے پیچھے پیچھے ام البنین آ رہی تھی، امام حسین کو پتا چلا تو ایک مرتبہ امام حسین نے قافلے کو روکا، ایک مرتبہ آواز دی، اما ام البنین آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دیکھو میں روکنے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میرے لال عباس کو کچھ لمحے کے لیے میرے حوالے کر دو۔ جناب امام مظلوم کربلا نے امام جناب عباس کو بلایا، عباس اما ام البنین بلا رہی ہے۔ جناب ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، کہیں نہیں لے کے گئیں بلکہ سیدھے روضہ نبی پر لے کر گئیں، اور ایک ہاتھ روضہ نبی پر عباس کا رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، متوجہ کر کے کہا میرے لال عباس یہ بتاؤ تمہارا ایک ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اے اما میرا ایک ہاتھ روضہ نبی پر ہے۔ کہا میرے لال دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اما میرا دوسرا ہاتھ جو ہے آپ کے سر پہ ہے۔ ام البنین بیوی کہتی ہے میرے لال عباس قبر نبی کی قسم کھا کے کہو اور میرے سر کی قسم کھا کے کہو، جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر۔ ارباب غم، ارباب ماتم لو تبرک آ رہا ہے، زیارت کر لو ارباب غم۔ ارباب غم یہی وہ علم ہے، غازی کا علم، لاشا تو خیمے میں نہیں آیا بلکہ لاش کا اب جناب مظلوم کربلا کٹے ہوئے بازو کو لے کر آئے، خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر آئے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے اپنی اپنی چادر کو علم پہ ڈال دیا اور یہی مرثیہ پڑھا، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ ارباب غم، ارباب ماتم، اے ارباب عزا، جناب زینب نے یہی علم آتے ہوئے جب خیمے کی طرف دیکھا نا فرات سے، جناب سکینہ بیوی نے یہی کہا تھا بچوں دیکھو مجھے اپنے چچا پہ بڑا بھروسہ ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، ابھی تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ جب بابا علم لے کر خیمے کے قریب پہنچے نا، سکینہ بیوی نے سر و سینہ پیٹ کے ایک فکرہ کہا بچوں اب کوزے کو توڑ دو، اس لیے کہ میرا چچا دریا پہ مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب غم، ارباب ماتم، ہے ارباب عزا، میں آپ کی خدمت میں ایک نوجوان بھائیوں ایک فکرہ اور احساس کی دنیا میں کہوں، آپ اشارت کر لینا، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی کسی مجلس میں جایا کرو نا یہ سوچ کے جایا کرو یہ ہماری آخری مجلس ہے، اس کے بعد ہمیں مجلس نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ جانے کتنے عزادار تھے جو اس موضع حج پورا انجمن اصغریہ حج پورا کے سال آئندہ اس اہتمام میں شریک تھے، لیکن اس سال وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ خدا تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ سے ایک احساس کی دنیا میں کہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہوں آپ اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے پکڑو اور آپ پکڑنے کے بعد گردن کے پیچھے ہاتھ کو آپ اس طریقے سے اپنی گردن کو موڑو تو ہر ایک عزادار کہے گا نہیں مولانا ہم گردن نہیں موڑ پائیں گے، اس لیے کہ ہاتھ کی وجہ سے بڑی دشواریاں ہو رہی ہے گردن موڑنے پر۔ لیکن سمجھے عزاداروں، سمجھے فکرہ، آپ کی خدمت میں کہوں نا، لیکن سلام کرو نا ان ماؤں کی بے کسی کا ماتم کرو نا جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اونٹ کی بلندی سے بچے گر رہے تھے، ماں بچے ماں کو بلاتے رہے لیکن ماں اتنی مجبور تھی بچوں کو پلٹ کر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ارباب غم، ارباب ماتم، ہے ارباب عزا، اب دیکھو اس بی بی ام المصائب، اس بی بی کی ہماری آئے گی جو زوجہ مسلم جسے کہا جاتا ہے۔ زوجہ مسلم ایک روایت پڑھوں، اس بی بی کا بھی بڑا رول ہے کربلا میں، گود کے پالوں کو بھی قربان کیا ہے کوفے میں، شوہر کو بھی قربان کیا کوفے میں۔ سنو کہ جب اہل حرم کا قافلہ کربلا سے لٹ کر کوفے آیا نا، جناب زینب کی نظر دارالعمارہ کے دروازے پہ ایک لاش بے سر پہ پڑی۔ جناب زینب امام سجاد سے پوچھنے لگے اے بیٹے، اے میرے لال سجاد، یہ لاشا کسی غریب کا نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پوتی اماں یہ لاشا کسی غریب کا نہیں ہے بلکہ میرے چچا مسلم کا ہے۔ زینب نے یہ فکرہ سنانا، سر و سینہ پیٹا، اللہ اللہ میرے اس
بھائی کو بھی بے کسی کے عالم میں شہید کیا۔ سنو گے جب زوجہ مسلم کو پتا چلا نا یہ میرے والی و وارث کا لاشا ہے، تو ایک مرتبہ زوجہ مسلم لاشے کے قریب آ کے کہتی ہے اے میرے والی و وارث، ارے تمہاری خبر شہادت تو مل گئی لیکن تمہارے ساتھ میرے دو چھوٹے چھوٹے گود کے پالے محمد اور ابراہیم کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، ارباب غم ارباب ماتم۔ ایک مرتبہ لاشے مسلم سے آواز آئی ایک کنیز خدا تمہارے بچے بھی دریا کے کنارے مارے گئے۔ سنو گے ارباب ادا، یہ بچے مسلم کے دو اتنے خوبصورت تھے، ابن زیاد نے بھی قبول کیا ہے کہ اتنے خوبصورت بچوں کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ظالموں نے ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کے اتنی بے رحمی سے کھینچا تھا، جب سر قلم کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا نا، سر کے بال ٹوٹ کے ابن زیاد کے ہاتھوں میں آ رہا تھا۔ ابن زیاد یہی حارث سے پوچھ رہا تھا کیا ان بچوں کو اذیت دی ہے؟ کہا ہاں میں نے ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا ہے، تماچے مارے ہیں۔ اجرکم اللہ ارباب ادا۔ بس یہیں سے دو تین فقرے یقین جانے، دو تین فقرے پڑھ دے رہا ہوں، سارے تبرکات ایک ساتھ آ جائیں گے، دل کھول کر پورا پیش کر لینا۔ لیکن ہے ارباب ادا بڑے اطمینان سے بس دو روایت یہاں سے پڑھوں گا۔ ارباب غم یاد رکھنا اس بی بی کی بھی ہماری ہے۔ ارباب غم آپ نے دیکھا ہوگا مصائب مرد برداشت کر لیتے ہیں لیکن عورتوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، مصائب برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ سنو گے بڑی عورتیں گزری ہیں اس کائنات میں جن کے اوپر مصیبت ٹوٹی ہے، لیکن جیسی مصیبت شہزادی زینب پر گزری نا کسی پر نہیں گزری۔ زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ سنو گے ارباب ادا اس بی بی کو ام المصائب کیوں کہا جاتا ہے؟ 5 سال کی عمر جب بی بی زینب کی تھی نا، سنو گے 5 سال کی عمر میں نانا کی وفات کو دیکھا ہے اس بی بی نے اپنی آنکھوں سے۔ ابھی نانا کا غم نہ بھول پائی تھی، چند دنوں کے بعد ماں کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا۔ اب اس کے بعد ابھی ماں کا غم نہ بھول پائی تھی نا، سن 40 ہجری کا رمضان آیا، ماں باپ کے سر کو شگافتہ ہوتے دیکھا، پھٹتے ہوئے دیکھا۔ یاد ہے کہ سن 50 ہجری بھی آ گئی اور بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں کٹ کٹ کے گرتے ہوئے بی بی زینب نے دیکھا۔ حد ہے کہ بڑی تیزی سے سن 61 ہجری بھی آ گئی ہے۔ وہ بی بی کتنی بڑی غمزدہ ہے، بی بی نے مرثیہ پڑھا تھا، ظالموں نے حسین کے لاشے کو اتنی بے دردی سے پامال کیا تھا نا، زینب بی بی بھیا کے لاشے کو پہچان نہ سکی بلکہ یہی مرثیہ پڑھا، ہانتا اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرے دل کی ٹھنڈک حسین ہے؟ کیا تو ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے؟ ارباب غم ارباب ماتم، سنو گے اہل حرم مدینے آ رہے ہیں، یقین جانو بس ایک روایت پڑھوں گا، سارے تبرکات میں منتظمین سے گزارش کروں گا، سارے تبرکات ایک ساتھ آمادہ کر لینا۔ ارباب غم سنو گے ہر ایک پردیش میں رہتے ہو نا، جب پردیسی پردیش سے وطن واپس آتے ہیں نا بڑی خوشیاں ہوتی ہے نا، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں نا، جب قیدی قید سے چھوٹتے ہیں نا بڑی خوشیاں ہوتی، لیکن ہائے رے اہل حرم کی بے کسی، جب یہ قید سے چھوٹے ہیں نا خوش نہیں ہوئے ہیں بلکہ روئے ہیں۔ قبر سکینہ پہ یہی بیان کر رہے تھے، بیٹی سکینہ اٹھو، ہمیں رہائی مل گئی ہے، ہم وطن جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ارباب غم یہی وہ کرب تھا جب در و دیوار مدینہ قریب آیا نا، بی بی ام کلثوم نے دیکھ کر مرثیہ پڑھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، وارثوں کے سائے سر پہ موجود تھے، لیکن آج جب آ رہے ہیں گودیاں ویران ہے، وارثوں کے سائے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ارباب غم سنو گے ارباب عطا، بس یہی سے دو روایت پڑھ رہا ہوں۔ یہ قافلہ آیا کہاں پہ؟ روضہ نبی پر آیا ہے بیان کرنے کے لیے۔ سنو گے ارباب عطا، جب روضہ نبی پہ یہ قافلہ آیا نا، زینب بی بی مرثیہ پڑھ رہی تھی، اے نانا عید کے دن جس کے لیے آپ ناکا بنے تھے نانا، وہ حسین کربلا میں مارا گیا نانا، اے نانا اے نانا زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا، اے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو دوست سے ردا ہٹا کے دیکھ لاتی زینب کتنا داغ لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر، سنو گے اب اس کے بعد سارے مرثیہ پڑھنے کے بعد زینب بی بی نے حسین کا خون میں ڈوبا ہوا امامہ نکالا، قبر نبی پہ رکھ دیا، اے نانا لو زینب تمہارے لیے تو
تحفے لے کر آئی ہے. قبر رسول لرز اٹھی. اے بیٹی زینب، ارے میں نے حسین کو اپنی نظروں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ارباب غم سنو گے، ارباب ادا، بس ایک آخری روایت ہے، جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا. ارباب غم اب یہ قافلہ چلا، بیرون مدینہ رکا ہوا نا. سغرا بی بی کو پتا چلا جو میرا قافلہ 28 رجب کو مدینے سے کربلا گیا تھا نا، وہ آ گیا ہے. سنو گے ایک مرتبہ سغرا بی بی بیویوں کے جھرمٹ میں گئی، کہا گھر والوں سے ملنے کے لیے. ایک مرتبہ جناب سغرا ایک ایک بیویوں کی آغوش کو دیکھتی جا رہی ہیں، کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں. ایک مرتبہ ایک کمزور اور لاغر بیوی نے آواز دی، اے بیٹی سغرا تو کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ ایک مرتبہ سغرا بیوی تڑپ کے کہتی تو کون ہے جو میرا نام لے کر پکار رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب کا زخم تازہ ہوا، سینے سے لگایا، اے بیٹی سغرا، ارے تو نے بھی نہ پہچانا، میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری دکھیاری پھوپھی زینب. سغرا لپٹ گئی، اے پھوپھی اماں، ارے آپ کا کیا عالم ہوا؟ کہا اے بیٹی سغرا، ہم کربلا سے لٹ کے آئے ہیں. ایک مرتبہ زینب بی بی کہتی ہے بیٹی سغرا تم کیا تلاش کرو؟ کہا اے پھوپھی اماں، ہم اپنے بھیا علی اصغر اور بہن سکینہ کو تلاش کر رہے. زینب تڑپ گئی، اے بیٹی سغرا، ارے تمہارا بھیا تیر ہرملا کا نشانہ بنا، سکینہ زندان شام کو آباد کر لیا. بیویوں میں کورام باپا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، انا للہ و لحد سے بالی سکینہ، اٹھو لحد سے بالی سکینہ. ہارن والا ٹھیلا بڑھاؤ. اٹھو لحد سے بالی سکینہ، اہل حرم جاتے ہیں مدینہ. اٹھو لحد سے بالی سکینہ، اہل حرم جاتے ہیں مدینہ. اٹھو لحد سے بالی سکینہ، مل گئے واپس کانوں کے گوہر، مل گئے واپس کانوں کے گوہر. آئی ہے تیری ننھی سی چادر، آئی ہے تیری ننھی سی چادر. کس کو اڑھائے اب یہ حزینہ، ماتم کرتے رہتے. بولو کہوں گی کیا میں خودارا، بولو کہوں گی کیا میں خودارا. پوچھے گی جس دم مجھ سے یہ سغرا، پوچھے گی جس دم مجھ سے یہ سغرا.
اماں کہاں ہے بالی سکینہ، قاسم و اصغر چھٹ گئے اکبر، قاسم و اصغر چھٹ گئے اکبر، تم بھی نہیں کیا جاؤ گی اب گھر، تم بھی نہیں کیا جاؤ گی اب گھر، لٹ گیا سب غربت میں دفینہ، ہے نہ رسن میں اب یہ کلائی، ہے نہ رسن میں اب یہ کلائی، مل گئی قید غم سے رہائی، مل گئی قید غم سے رہائی، جاتے ہیں ہم نانا کے مدینہ، مل گئے واپس کانوں کے گوہر، مل گئے واپس کانوں کے گوہر، آئی ہے تیری ننھی سی چادر، آئی ہے تیری ننھی سی چادر، کس کو اڑھائے اب یہ حزینہ، بولو کہوں گی کیا میں خدا را، بولو کہوں گی کیا میں خدا را، پوچھے گی جس دم مجھ سے یہ صغرا، پوچھے گی جس دم مجھ سے یہ صغرا، اماں کہاں ہے بالی سکینہ،